السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں سیز فائر کی بھرپور کوشش کرے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ OIC کا خصوصی اجلاس بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ زینب عباس کے خلاف کیس درست اقدام نہیں، بلا جواز گھسیٹا جا رہا ہے۔ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کیس فیصلہ، اہم سیاسی شخصیات کا رد عمل۔ شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ایک فیصلے پر تحریک انصاف اور شہباز شریف دونوں خوش ہیں۔ نواز شریف 5 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے میں دبئی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے۔ نواز شریف 2019 میں علاج کی غرض سے برطانیہ گئے تھے۔ بجلی چوروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ بجلی چوروں سے اب تک 20 ارب 47 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ریکوری کا دعویٰ۔ کارروائیوں میں اب تک 4944 بجلی چوروں کو پکڑا گیا۔ ایرانی سائیکل سوار کی امن اور صلح کے پیغام کے ساتھ لاہور آمد۔ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران لاہور میں ایرانی سائیکل سوار کا شاندار استقبال۔ ایرانی سائیکل سوار رحمت اللہ آزاد کا کہنا ہے کہ اب تک 50 سے زائد ممالک میں امن و صلح کا پیغام لے کر جا چکا ہوں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کر لیتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل امتیازی سلوک اپنا رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں سیز فائر کی بھرپور کوشش کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل امتیازی سلوک اپنا رہا ہے۔ غزہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ غذائی اشیاء روکنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ مل کر غزہ میں سیز فائر کی بھرپور کوشش کرے۔ پاکستانی فلسطینی مسئلے کے مضبوط حامی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ پاکستان OIC کا مستقل رکن ہے اور OIC کا خصوصی اجلاس بلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ 1 نومبر سے غیر قانونی باشندوں مہاجرین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی پر افغان حکومت کی کوششوں کا خیر مقدم کریں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کالعدم و دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی پر افغان حکومت کی کوششوں کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان کا غیر قانونی افغان مہاجرین یا دیگر باشندوں کو واپس بھیجنا قومی مفاد میں ہے۔ فیصلہ دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر کیا گیا۔ کچھ عناصر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بھارت کرکٹ ورلڈ کپ کا میزبان ہے اور پاکستان ٹیم کو سیکیورٹی اور سازگار ماحول فراہم کرنا بھارتی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پریزنٹر زینب عباس کے خلاف ٹویٹ پر کیس درست اقدام نہیں ہے، انہیں بلا جواز اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ پاکستانی صحافیوں اور شائقین کو ویزے جاری کرنے سے متعلق بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں اور جلد ویزوں کے اجرا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ایکٹ کو قانون کے مطابق قرار دیے جانے کے بعد ملک کی اہم سیاسی شخصیات نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ایکٹ کو قانون کے مطابق قرار دیے جانے کے بعد ملک کی اہم سیاسی شخصیات نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماضی کے فیصلے سے متعلق شق نواز شریف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیصلہ سپریم کورٹ کے کام کو جمہوری بناتا اور پارلیمنٹ کا احترام کرتا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی بھی پارٹی کا نام لیے بغیر کہا کہ عدالت سے سیاسی امیدیں لگانے والوں کے ہاتھ صرف مایوسی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا نام لیے بغیر کہا کہ تاحیات نااہلی کی اطلاع پر پلیٹلیٹس کی گراوٹ کا پھر سے امکان ہے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ایک فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہیں۔ اسد عمر نے صحافیوں سے بات چیت کی۔ اس دوران ایک صحافی نے اسد عمر سے سوال کیا کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں، جس پر جواب دیتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ کل کا فیصلہ درست ہے۔ صحافی نے اسد عمر سے ایک اور سوال کیا کہ کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد یہ اچھا سوال ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں۔ اسد عمر کا مزید کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کیوں خوش ہیں، یہ میرا معصومانہ سوال ہے آپ سے۔ ایک فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہیں۔ اسد عمر سے سوال پوچھا گیا کیا سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اندر ہیں اور آپ کو ریلیف مل گیا ہے۔ اس کے جواب میں اسد عمر نے کہا کہ سائفر کیس میں الزام یہ ہے کہ جنہیں ملا انہوں نے ٹھیک استعمال نہ کیا، ہمارا ماننا ہے کہ قانونی استعمال کیا ہے۔ اسد عمر کا سائفر کیس پر بات کرتے ہوئے مزید کہنا ہے کہ سائفر 4 لوگوں میں آتا ہے: وزیر اعظم، وزیر خارجہ، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی۔ پلاننگ منسٹر کہاں سے آ گیا؟ ایف آئی آر میں میرا صرف نام آیا ہے۔ اسد عمر سے سوال پوچھا گیا کیا عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی طرح کیا آپ بھی پروگرام میں جائیں گے؟ جواب میں سابق وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 5 روزہ نجی دورے پر لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ نواز شریف سعودی عرب میں قیام کے بعد دبئی جائیں گے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 5 روزہ نجی دورے پر لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ نواز شریف سعودی عرب میں قیام کے بعد دبئی جائیں گے، وہاں سے 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے میں دبئی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے اور 4 سال بعد پاکستان پہنچیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی عمرے کی ادائیگی کے بعد اعلیٰ سعودی حکام و سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات پہنچیں گے، جہاں ان کی متحدہ عرب امارات کے حکام سے ملاقاتوں کا امکان ہے۔ نواز شریف قطر کا مختصر دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے جدہ پہنچے ہیں۔ نواز شریف سعودی عرب میں 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ اپنے سعودی عرب میں قیام کے دوران وہ عمرہ ادا کریں گے۔ نواز شریف قطر کے ممکنہ دورے کے بعد دوبارہ دبئی پہنچیں گے اور 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے کے ذریعے وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف 19 نومبر 2019 کو علاج کے لیے برطانیہ گئے تھے۔ قبل ازیں نواز شریف ہیتھرو ایئرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم کے ہمراہ ان کے فیملی ممبران، قریبی رفقا بھی موجود ہیں۔ نواز شریف کو برطانیہ میں ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے روانہ کیا تھا۔ واضح رہے نواز شریف 2019 میں جیل سے علاج کا کہہ کر لندن گئے تھے۔ پاور ڈویژن نے بجلی چوروں سے 20 ارب 47 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ریکوری کا دعویٰ کر دیا۔ لیسکو میں سب سے زیادہ ریکوری ہوئی، مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاور ڈویژن نے بجلی چوروں سے 20 ارب 47 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ریکوری کا دعویٰ کر دیا۔ لیسکو میں سب سے زیادہ ریکوری ہوئی۔ کارروائیوں میں اب تک 4944 بجلی چوروں کو پکڑا گیا۔ سیپکو نے اب تک 2 ارب 43 کروڑ 10 لاکھ روپے، کیسکو نے 90 کروڑ 20 لاکھ، فیسکو نے 77 کروڑ 10 لاکھ روپے، گیپکو نے 54 کروڑ 30 لاکھ، آئسکو نے 42 کروڑ 40 لاکھ روپے کی ریکوری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی چوروں سے اب تک 20 ارب 47 کروڑ 70 لاکھ روپے ریکور کیے گئے۔ پاور ڈویژن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں کارروائیوں کے دوران 15,165 بجلی چور پکڑے گئے۔ لیسکو میں سب سے زیادہ 5 ارب 34 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی اور 5058 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ پاور ڈویژن کا کہنا تھا کہ ہیسکو نے اب تک سے 3 ارب 98 کروڑ 80 لاکھ روپے، پیسکو ریجن نے 3 ارب 94 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کی اور میپکو نے 2 ارب 5 کروڑ سے زائد کی ریکوری کی ہے۔
ایرانی سائیکل سوار رحمت اللہ آزاد امن اور صلح کا پیغام لے کر پاک ایران دوستی کو فروغ دینے کے لیے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان داخل ہوئے اور پشاور اور اسلام آباد کے راستے لاہور پہنچے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایرانی سائیکل سوار رحمت اللہ آزاد امن اور صلح کا پیغام لے کر پاک ایران دوستی کو فروغ دینے کے لیے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان داخل ہوئے اور پشاور اور اسلام آباد کے راستے لاہور پہنچے اور ڈی جی خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران لاہور، قونصل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان سائیکلسٹ فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ، پنجاب سائیکلسٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور لاہور کے سائیکلنگ کلب کے سربراہان نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ رحمت اللہ آزاد نے بتایا کہ وہ پاکستان میں ایران کی جانب سے امن اور صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اب تک 50 سے زائد ممالک میں امن اور صلح کا پیغام لے کر جا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک انسان کی حیثیت سے انسانوں کے غم اور رنج کو دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہوں، اسی وجہ سے سائیکل کے ذریعے صلح و دوستی کے پیغام رساں کے طور پر دوسرے ممالک میں سفر کرتا ہوں۔ قونصل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران مہران محتور نے کہا، ایران اور پاکستان کے درمیان بہت گہرے ثقافتی روابط ہیں۔ ڈی جی خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران لاہور جعفر روناس نے کہا، ایران ہمیشہ امن و سلامتی کے میدان میں سرگرم رہا ہے اور مسلم ممالک کو ایک واحد قوم کے طور پر دیکھتا ہے اور اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جعفر روناس نے مزید کہا، آج کی تقریب امن اور سلامتی کے حق میں ایرانی سائیکل سوار کی انفرادی کوشش اور احساس ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔